the main message of my dreams is to avoid shirk and its form. If we Muslims want Allah help, then we must abolish and eliminate the shirk and its form, and then Allah will help us, and then we will become united again. The shirk is associating divine attribute other than Allah. امید یہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں سب سے زیادہ جو بھی آپ نے آج ہمارے ناظرین کو آپ نے خوش کر کے جانا ہے جی انشاءاللہ جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخر مجھے کس چیز کی تلقین کی گئی ہے جی تو تلقین اس چیز کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک خواب میں مجھے کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. کیا بات ہے. یہ بات تو ویسے ایک بات ہے کہ ایویڈنٹ بھی ہے یہ بات معاشرے کے اندر شرک بہت عام ہے. جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ اس نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور بالکل بڑے زیادہ فرعونیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں توحید کا درس دینے کی ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اب شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اب یہ جو ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اور ڈیکوریشن اور زینت کے نام پہ ہم نے جو سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں جو بت بنائے ہوئے ہیں آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی بیوٹی کے لیے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بیوٹی کے لیے سٹیچوز بنائے ہیں بت بنائے ہوئے ہیں. اب یہ بت ویسے ہی بت تھے جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ توڑے تھے اور آپ اگر دیکھیں تو خانہ کعبہ کا سائز اتنا بھرا نہیں کہ اس میں 360 بھرے سائز کے بت آئیں اس میں چھوٹے اس سائز کا بھی کوئی بت تو ہوگا اور اس سائز کا اگر کسی نے کوئی سٹیچو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی وہ شرک نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بتوں کی تو وہاں وہ پوجا کرتے تھے ایک بتوں اب دیکھیں نا اب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بھی بتوں کو توڑا تھا نعوذ باللہ انہوں نے کوئی پوجا تو نہیں تھی کرنی لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو سرزمین کو پاک کیا تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے ایک مجسمہ بنایا تھا اور پھر اس میں روح پھونکی تھی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. تو یہ جو پتلے بنانا اور اس میں روح پھونکنا یہ اللہ کا کام ہے. تو انسان جب اس کو ایک پتلے کو بناتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کوئی شک نہیں. اور ان شرک لظلم عظیم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. بالکل. اور مجھے ڈریمز میں اللہ نے بہت بار کہا کہ قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا. اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا. تو شرک جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو سارے اللہ کے جو نبی تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے کہ
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا تو اس میں اللہ کے حکم سے روح بھی پھونکی، جان اس میں وہ زندہ ہو کے اڑ گیا. تو یہی اس مثال سے اللہ نے ہمیں یہ بتانا کا چاہا ہے کہ اگر کوئی بت بناتا ہے تو اس میں پھر وہ جان بھی ڈالے، اگر نہیں تو وہ پھر اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں بتوں کا تصور یہاں سے آیا ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بتوں کا جو ہے، اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو توڑا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور سارے صحابہ کے سامنے یہ عمل کیا تاکہ صحابہ جو ہیں وہ آگے آنے والی جو امت ہے ان کو بھی وہ پیغام دیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ سنت بن گیا. تو یہ جو بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے. نہیں قاسم بھائی، ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، ڈیریل ہو رہے ہیں. آپ کو تلقین کی جاتی رہی ہے متعدد بار کہ شرک جب تک رہے گا تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گی اس قوم کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاشرے نے فلاح پانی ہے، اس معاشرے نے کامیاب ہونا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا ہے تو شرک سے پاک کرنا پڑے گا یہ معاشرہ؟ جی بالکل. آپ دیکھیں ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایسی جگہ جو پاک ہو. پاک کس سے ہو؟ شرک سے پاک ہو، ہر برائی سے پاک ہو. تو شرک جو ہے یہ تو بنیاد ہے. اور اس میں جو مین میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل نہیں کر سکتے.